إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے، آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا اور کل کائنات کا تنہا پالنہار ہے، جو مدبر ہے، منتظم ہے، الحی القیوم ہے، عرش پر مستوی ہے، اپنے حکم کو نازل فرماتا ہے، نہایت مہربان اور نہایت رحم والا ہے، زندہ و جاوید ہے، اسے موت نہیں، نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ اسے نیند آتی ہے، نہ وہ کچھ چیزیں بھولتا ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود اور سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں۔ اللہ نے آپ کی ذات پر شریعت کو مکمل فرما دیا، دین اسلام کو مکمل کر دیا۔ اللہ کا درود اور سلام ہو تمام صحابہ کرام پر، صحابیات پر، اور کل مومنین موحدین و موحدات پر۔ حضرات گرامی، میں نے یہ سورہ نساء کی یہ آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، جو آیت نمبر 59 سے شروع ہوتی ہے اور 68 تک اور آگے تک جاتی ہے۔ یہ آیتیں خاص پس منظر میں نازل ہوئی ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے اور اسلام کی دعوت آپ نے پیش فرمائی، تو کچھ وہ لوگ تھے جو نہایت مطیع اور فرما بردار تھے، جو سچے دل کے ساتھ ایمان لانے والے تھے، اور کچھ وہ تھے جو منافقین تھے، جو اسلام کو نقصان پہنچانے کی غرض سے اسلام میں داخل ہوئے تھے، اور ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے تھے۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے تھے لوگوں کے سامنے، نمازوں میں بھی شریک ہوتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، اللہ کے رسول کی مجلسوں میں بھی شریک ہوتے تھے، لیکن معاملہ ان کا یہ تھا کہ وہ اللہ کے رسول کی باتوں کو نہیں مانتے تھے، ان کی کچھ باتوں سے اعراض کرتے تھے، اور اس کے بعد وہ ان لوگوں کے پاس اپنے فیصلے کرانے جاتے تھے جو کفر کے ہیں، جو کفر کے عالم بردار ہیں، جو مشرکین ہیں، جو کفار ہیں۔ ان کے پاس جا کر بیٹھتے تھے، قہقہے لگاتے تھے، ان کی باتوں کو سنتے تھے، بعض باتوں کو مانتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس طرح سے وہ اذیت پہنچاتے تھے، چنانچہ ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے کچھ باتیں نازل فرمائی ہیں، اور یہ جو باتیں نازل فرمائی ہیں یہ تو قیامت تک کے لیے ہیں، اور قیامت تک کے لیے
اللہ رب العزت نے ان آیتوں کو واضح کر دیا ہے کہ لوگ اس میں اپنا چہرہ دیکھ لیں۔ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو صاحب ایمان کہتا ہے، ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہتا ہے، اسے چاہیے کہ ان آیتوں کے اندر اپنے چہرے کو دیکھ لے۔ قرآن پاک کی ہر بات بالکل صاف ہوتی ہے، دو ٹوک باتیں ہوتی ہیں، اس میں کچھ ادھر ادھر کی لگی لپٹی بات نہیں ہوتی، جو بات ہوتی ہے بالکل صاف اور واضح ہو جاتی ہے۔ منافقین کے اس کردار کو جو یہاں پر بیان کیا گیا ہے، اور کچھ اصولی باتیں بیان کی گئی ہیں کہ آدمی کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ منافق نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ منافقوں کی چال میں پھنس جاتا ہے، خود منافق نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ منافقوں کی چال میں ایسے طریقے سے پھنس جاتا ہے کہ وہ انہی کی باتیں کرنے لگتا ہے، اور اس طرح سے وہ اسلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت کی وہ حق نہیں ادا کر پاتا جو اس کو ادا کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہم یہاں سے یہ بات پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات یہاں پر جو قرآن پاک کی آیتیں ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور تم پر جو ذمہ دار بنائے گئے ہیں ان کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اور اگر تمہیں کچھ جھگڑا ہو جائے آپس میں کسی بھی معاملے کو لے کر، کسی بھی معاملے کو لے کر آپس میں جھگڑا ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس کو اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، ذالک خیر واحسن تاویلا، یہ بہت بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بہت عمدہ ہے۔ اب یہاں پر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو کمانڈر بنایا تھا، علاقوں کا ذمہ دار بنایا تھا جنہیں امیر کہا جاتا ہے، فوجوں کا کمانڈر بنایا تھا جنہیں قائد کہا جاتا ہے۔ اب جو منافقین تھے، اب وہ دل سے تو ایمان لائے نہیں تھے، وہ حقیقت میں تو کافر تھے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کو بدنام کرنے کے لیے اور اسلام کے احکامات کو توڑنے کے لیے اور اس کی عزت کو پامال کرنے کے لیے وہ اسلام کے چولا پہن کر اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ چنانچہ ان لوگوں نے مسلمانوں کے اندر انتشار برپا کرنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں کی جو جماعت ہے، اب جو صاحب ایمان جماعت ہے، ان کے یہاں تو حکم یہ ہے کہ امیر کی اطاعت کی جائے، جو آپ کا قائد ہے، جو آپ کا لیڈر ہے، جو اس نے آپ سے کہہ دیا تو وہ آپ کو کرنا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ کو داہنی طرف چلنا ہے تو آپ داہنی طرف جا رہے ہیں، بائیں طرف چلنا ہے تو بائیں طرف جا رہے ہیں۔ تو جو منافقین تھے وہ مسلمانوں کے اس اتحاد کو توڑنا چاہتے تھے، چنانچہ جب ان کا امیر یا ان کا قائد ان کو کچھ حکم دیتا تو وہ اس کے خلاف کرتے، اور جب بات پڑتی تو کہتے یہ حکم تو صحیح تھا ہی نہیں، یہ تو ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے تھا، یوں نہیں ایسے ہونا چاہیے تھا۔ یہ جو صورتحال تھی مسلمانوں کے لیے بڑی سنگین تھی۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے یہ بات فرمائی کہ اے مسلمانوں، دیکھو جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں کچھ حکم دے تو اس کی اطاعت کرو، جو تمہارے ذمہ دار بنا دیے گئے ہیں ان ذمہ دار کی اطاعت کرو۔ اگر کوئی جھگڑا ہو جائے، اب ظاہر سی بات ہے جھگڑا اللہ سے تو ہو نہیں سکتا، جھگڑا اللہ کے رسول سے تو ہو نہیں سکتا، اگر کوئی کر بھی لیتا ہے تو وہ کافر قرار پائے گا۔ اللہ اور رسول سے تو جھگڑا نہیں ہو سکتا، جھگڑا ہوگا ان کا جو تم نے ذمہ دار ہے۔ اب ان ذمہ داروں نے کوئی بات ایسی کہتی جو آپ کو نہیں پسند ہے، تو پھر اس کا فیصلہ تم اپنی طرف سے مت کرو، اس کا فیصلہ اللہ اور رسول سے کراؤ۔ اللہ کے رسول تمہارے درمیان موجود ہیں، ان کے پاس جاؤ اور دیکھو وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ لہٰذا اپنی طرف سے انتشار مت برپا کرو۔ جماعت کے اندر انتشار برپا کرنا، جماعت کے اتحاد کو توڑ دینا، یہ اللہ کو پسندیدہ نہیں ہے۔ لہٰذا اگر تمہارے عمراء سے جو تمہارے ذمہ دار ہیں، اگر تمہیں ان کی بات ناپسند ہے تو ان کی باتوں کو تولو اللہ کے حکم پر اور اس کے رسول کے حکم پر، اس لیے کہ ایک مومن کی زندگی میں جو آخری فیصلہ ہوتا ہے وہ اللہ کا اور اس کے رسول کا ہوتا ہے۔
اللہ اور رسول کا فیصلہ یہ آخری فیصلہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ان کنتم تؤمنون باللہ، دیکھو اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو پھر، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، اللہ کے سامنے اٹھائے جانے پر تمہارا یقین ہے، اگر تم اللہ کی جنت کو پانا چاہتے ہو، اگر اللہ کے رضا کو حاصل کرنا چاہتے ہو، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانو اور آپس کے تمام اختلافات کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں حل کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان موجود ہیں۔ اب دیکھیے جن لوگوں نے تکلیفیں پہنچائیں ان کے بارے میں کیا حکم نازل ہو رہا ہے، دیکھیے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ۔ آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو کہتے ہیں، جن کا خیال یہ ہے، جو یہ کہتے ہیں، جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے جو بھی آپ کے اوپر نازل ہوا ہے، ہم ایمان والے ہیں، ہم اللہ کے رسول پر ایمان لے کر آئے ہیں، اور جو بھی آپ کے اوپر شریعت میں جو بھی نازل ہو رہا ہے ہم اس پر ایمان لائے، اللہ کے رسول جو بتاتے ہیں آسمانی کتابوں پر، رسولوں پر، فرشتوں پر، ہم سب پر ایمان لائے، مگر ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول کے فیصلے کو نہیں مانتے ہیں۔ ان یتحاکم یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ طاغوت کی طرف جاتے ہیں۔ طاغوت کسے کہتے ہیں؟ سرکشی کرنے والے، جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نہ ماننے والا ہو، لوگ اس کی طرف جاتے ہیں اس سے فیصلہ کروانے کے لیے، اس کی باتوں کو آخری بات ماننے کے لیے، اور اللہ کی اور رسول کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ یہ منافقین کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جن کے بارے میں فرمایا گیا ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، آخری درجے کی جو جہنم ہے، جو سزاؤں کی آخری درجے کی ہے، وہاں پر منافقین ڈالے جائیں گے۔ یہ کون لوگ ہیں منافقین؟ یہ کون سا چہرہ ہے جو آپ کو دکھائی پڑ رہا ہے؟ یہ کون سا کردار ہے جو نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسول پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے، وما انزل الیک، جو بھی آپ پر نازل کیا گیا ہے ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، لیکن وہ باتیں آپ کی نہیں مانتے، وہ باتیں رسول کی نہیں مانتے، وہ باتیں کسی اور کی مانتے ہیں، وہ باتیں وہ مانتے ہیں جو اللہ کے رسول کے حکم سے ٹکرانے والی باتیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مشرق میں جاؤ، اور کوئی کہتا ہے کہ مغرب میں جاؤ، اور یہ مغرب میں جانے والی باتوں کو مانتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی باتوں کو، یہ باوجود ایمان کا دعویٰ کرنے کے، قرآن پاک نے کہا ہے کہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں وہ، اللہ نے ان کو صاحب ایمان نہیں کہا ہے۔ یہ منافقین کا جو کردار ہے، ہم نے آپ سے عرض کیا کہ کچھ مخلص مسلمان بھی تھے جو نیک مسلمان تھے، وہ ان لوگوں کی چالوں میں آ گئے تھے، ان کا یہاں سے بتا دیا گیا کہ دیکھو اب پیمانہ یہ ہے کہ اگر تم اللہ کی اور اس کے رسول کی باتوں کو مانتے ہو تب تو تم مومنین کے ساتھ میں ہو، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو نہیں مانتے ہو تو پھر یاد رکھو کہ تمہارا شمار منافقین میں ہوگا۔ تم بھلے دل سے منافقین کے ساتھ میں نہ ہو، تم بھلے ہی دل سے اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ہو، لیکن فیصلہ تمہارے اعمال پر کیا جائے گا، تمہارا عمل کیا کہہ رہا ہے۔ تمہارا عمل یہ کہہ رہا ہے کہ تم رسول کے حکم کو نہیں مان رہے ہو، تو پھر تمہارا شمار مومنین میں کیسے کیا جائے؟ یہ بات صحیح ہے کہ تمہارا دل بڑا اچھا ہے، یہ بات درست ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہو، یہ بات درست ہے، لیکن تم خود بتاؤ کہ کوئی ایسا سپاہی جس کے دل کے اندر وطن کی محبت بھری ہوئی ہو، جو اپنے اس ملک کے لیے جان دینا چاہتا ہو، جس نے آرمی اسی لیے جوائن کی ہے تاکہ وہ اس وطن کی خدمت کر سکے، اور فوج میں وہ لگا ہوا ہے، سپاہیوں کی کیڈر میں وہ لگا ہوا ہے، اور اس کا کمانڈر حکم دیتا ہے کہ تم حملہ کرو، اور سارے فوجی آگے بڑھ رہے ہیں حملہ کرنے کے لیے، اور وہ حملہ نہیں کرتا، وہ الٹی طرف جا رہا ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کے ساتھ میں کیا کیا جائے گا؟ کیا اس کا کورٹ مارشل نہیں کیا جائے گا؟ اگر میدان جنگ میں ہے تو یہ بھی حکم آتا ہے کہ اسے گولی مار دی جائے، ختم کر دو،
وہ نقصان کا باعث ہوتے ہیں، اور اگر نقصان کا باعث نہ ہو تو کورٹ مارشل تو ہر حال میں ہو۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے دل کے اندر کتنی محبت ہے، تمہارا عمل کیا ظاہر کر رہا ہے، تمہارے عمل نے کیا چیز ظاہر کر دی ہے۔ تمہارا عمل یہ ظاہر کر رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جانا۔ یہاں سے ان منافقین کو بالکل الگ کر دیا گیا۔ ابھی ہم اس کی آگے کی جو آیتیں پڑھیں گے آپ دیکھیں گے اللہ رب العزت نے بڑے پیارے انداز میں، انتہائی محبت بھرے انداز میں ان لوگوں سے گفتگو فرمائی ہے، اور ایک پیمانہ دے دیا ہے چیک کرنے کا، اور یہ چیک کرنا کسی غیر کو نہیں ہے، چیک کرنا اپنے آپ، یہ چیک کرنا مسلمانوں کو ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ابھی عرض کیا کہ جو منافقین کی صف موجود تھی، اس منافقین کی چال میں آ جانے والے کچھ مخلص مسلمان بھی تھے، نیک مسلمان تھے، سیدھے سادے تھے، منافقین کی چرب زبانیوں میں آ جاتے تھے اور آ کر ان منافقین کا ساتھ دینے لگتے تھے۔ اب چونکہ اللہ کو اپنے صحابہ بڑے پیارے ہیں اور قیامت تک کے لیے یہ قرآن پاک نازل ہو رہا ہے، لہٰذا ایک پیمانہ دے دیا کہ مخلص مسلمانوں تم اپنے آپ کو یہ چیک کر لو، یہ دیکھ لو کہ تم نے جو یہ کہا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسول پر ایمان لائے، تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول جو فیصلہ کر دیں پھر تم اس کو مان لو۔ اب اگر اللہ کے رسول نے کوئی فیصلہ کر دیا اور پھر بھی تم اس کو تسلیم نہیں کر رہے ہو اور باتیں کسی اور کی مان رہے ہو، تو پھر تم کیسے مسلمان ہو؟ یہ قرآن پاک کی اس آیت میں یہاں پر ظاہر ہے۔ آپ کے دل کے اندر کس قدر اللہ سے محبت ہے، اس کے رسول سے محبت ہے، آخرت کے دن پر محبت ہے، آپ کی محبت کا یہ پیمانہ یہ کیسے ظاہر ہوگا؟ اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، یہ جو منافقین کا ٹولہ ہے، یہ پوری جو باتیں ہو رہی ہیں، ان سے جب کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی طرف جو اتارا ہے اللہ نے اور اس کے رسول نے، یہاں پر ان لفظوں پر ذرا سا غور کیجیے گا کہ یہاں پر انزلہ کا لفظ کہا جا رہا ہے کہ جو پروردگار نے اتارا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے جو باتیں بتائی ہیں، جو تم سے اللہ کے رسول باتیں بتا رہے ہیں، وہ ان کا اپنا فیصلہ نہیں ہے، یہ تو فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ کیا تم اس بارے میں فرق نہیں کر پا رہے؟ صرف ایک ہی شخصیت ہے جس کے اوپر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، باقی کوئی نہیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں وہ صرف باتیں نہیں ہیں، وہ فیصلہ ہے، وہ اللہ کا اتارا ہوا حکم ہے۔ اب پیمانہ دیکھ لیجئے ذرا سا، اپنے دل کو ٹٹول کے دیکھ لیجئے، اس دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر دیکھ لیجئے۔ ابھی جو منافقین کے بارے میں بات ہو رہی تھی نا، ہر آدمی اپنا جائزہ لے کر دیکھے کہ ہم منافق تو نہیں ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں سے ہو رہا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان سے کہا گیا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ جو اللہ نے اتارا ہے اور رسول کی طرف آؤ، اللہ نے اتارا ہے قرآن پاک، رسول نے جو بتایا ہے وہ ہے حدیثیں جو قیامت تک رہیں گی، قیامت کے آخری دن تک جو چیزیں رہیں گی، قرآن پاک اور اللہ کے رسول کی حدیثیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کی طرف جو اللہ نے اتارا ہے اور جو اس کے رسول نے فرمایا ہے، جو تمہیں بتا رہے ہیں، تم دیکھو گے منافقین کو یصدون عنک صدودا، تم سے بھاگ رہے ہیں، دور ہٹ رہے ہیں، ان کا دل نہیں چاہتا ہے تمہاری بات پر عمل کرنے کو، ان کا دل مانتا ہی نہیں ہے کہ اس بات پر عمل کیا جائے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب اللہ کے رسول کا کوئی فیصلہ آ گیا تو بس اب ان کو صرف عمل کرنا چاہیے، جیسے فوجیں میدان جنگ میں کھڑی ہوتی ہیں اور کوئی قائد یہ کہہ دیتا ہے کہ حملہ کیا جائے تو بس سارے لوگ حملہ کرتے ہیں، پھر وہ مصلحتوں کو نہیں دیکھتے، اور اگر اس میں سے کوئی بغاوت کرتا ہے تو پھر وہ باغی کہلاتا ہے اور وہ اس صف کا حصہ نہیں رہ جاتا ہے، اس کا کورٹ مارشل کر دیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کا بھی یہی معاملہ ہے، ان کے اوپر یہ حکم نازل کر دیا گیا ہے کہ سن لو،
تمہارے اوپر جس کا فیصلہ چلنا ہے وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کا. تمہاری جانوں کو، تمہارے جسموں کو، تمہاری اس پورے بدن کو اللہ نے خرید لیا ہے اگر تمہیں جنت چاہیے تو. اب اگر اس پر کوئی حکم چلے گا تو وہ اللہ کا حکم چلے گا، اس کے رسول کا حکم چلے گا. اچھا، اب ہوتا کیا تھا کہ وہ جو منافقین تھے، جب اللہ کے رسول ان سے باز پرس کرتے تھے کہ تم نے ایسا کیوں کیا، ہم نے جب کہا تھا کہ فلاں کو قائد بنایا جائے، امیر بنایا جائے، تو تم نے اس کی اطاعت کیوں نہیں کی، جو ابھی واقعہ ہم نے بیان کیا اس کے پس منظر. تو اب دیکھیے وہ کس قدر معصومیت سے آ کر کہتے تھے فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور پھر کیا ہوگا، کیا معاملہ ہوا جب ان کے اوپر مصیبت پڑ گئی، پریشانی لاحق ہو گئی جو انہوں نے کر رکھا تھا، اس کے نتیجے میں فرمان رسول کی نافرمانی کرنے کے نتیجے میں جب ان کے اوپر مصیبت آ پڑی تو پھر وہ کیا ہوا. ثم جاؤک یحلفون، پھر آپ کے پاس آنے لگے، آپ کے پاس آئے، اب وہ رو رہے ہیں، شرمسار ہیں، قسم کھا رہے ہیں باللہ ان اردنا الا احسانا وتوفیقا، اللہ کی قسم، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم ہم تو بس یہ چاہتے تھے کہ نیکی کا معاملہ ہو جائے اور آپس میں مصالحت ہو جائے. اللہ کے رسول کے حکم کو توڑ کر آئے ہیں، اللہ کے حکم کو توڑ کر آئے ہیں، اور کیا کہہ رہے تھے، ہم تو چاہتے تھے جھگڑا نہ ہو، ہم تو جھگڑے کو مٹانے کے لیے کوشش کر رہے تھے کہ اگر آپ تو ہمارے اپنے ہیں، اگر آپ کی بات ہم نے نہیں بھی مانی اور اس کافر کی اور اس مشرک کی ہم نے بات مان لی تو ہو سکتا ہے آپس میں کچھ مصالحت ہو جائے، کچھ ہو جائے، بس ہم اس لیے ایسا کر رہے تھے. اب دیکھ رہے ہیں، اب دیکھ رہے ہیں اللہ کے رسول کے حکم کو چھوڑنے کے لیے یہ جو منافقین آئے ہیں ایک کیسی معصومیت سے اپنی باتیں پیش کر رہے ہیں کہ ہم چاہتے تھے کہ آپ کے اور کفر کے درمیان یہ جھگڑے جو اٹھ رہے ہیں جھگڑے ختم ہو جائیں، بس اسی لیے ہم نے آپ کی بات نہیں مانی تھی، ورنہ آپ کے اوپر تو ایمان ہمارا ہے. میں نے کہا تھا نا تھوڑی دیر پہلے کہ اس قرآن پاک کی آیت کے اندر ہر آدمی اپنے چہرے کو دیکھے. ہم میں سے ہر فرد، میں اپنے آپ کو سب سے پہلے مخاطب کرتا ہوں، پروردگار مجھے اپنے آپ کو دیکھنے کی توفیق عطا فرما کہ اس منافقین کے اس صف میں ہم نہ شامل ہو جائیں. ہم دنیا میں تو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، ہم مر جائیں گے جنازہ بھی کوئی مسلمان پڑھے گا، قبر کے اندر رکھے بھی جائیں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم قبر کے اندر رکھ دیے گئے اور مٹی ڈال دی گئی، اب ہم مسلمان ہیں کہ نہیں اللہ کی نگاہ میں. اب مسئلہ ہے، یہاں راشن کارڈ میں تو ہمارا نام مسلمانوں میں تھا، یہاں ووٹر کارڈ میں ہمارا نام مسلمانوں میں تھا، ہم مسلمانوں کی مسجد میں آ کر بیٹھتے بھی تھے، یہاں پر کھڑے ہو کر تقریر بھی کرتے تھے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم قبر کے اندر رکھے گئے ہیں، اب ہم اللہ کی نگاہ میں مومن ہیں کہ نہیں، مسئلہ اس بات کا ہے. سب سے خطرناک مسئلہ جو ہے وہ یہ مرحلہ ہے کہ ہم جب یہ کہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، سب فرشتہ پوچھتا ہے تمہارا رب کون ہے، اور ہم کہیں کہ پروردگار میرا رب تو صرف ایک اللہ ہے، اور فرشتے کہیں کہ نہیں تم جھوٹ بولتے ہو، زندگی بھر دوسروں کے آگے سجدے کر کے آئے، مزاروں پہ سجدے کر کے آئے، گلے میں تعویذ پہن کر آئے، ہاتھوں میں گنڈے پہن کر آئے، گاڑیوں میں نیمبو اور مرچی لٹکا کر آئے، پیروں کے اندر دھاگے باندھ کر آئے، مزاروں کے اوپر غسل شریف کرا کے آئے، اس پر چادریں چڑھا کے آئے، منتیں مانگ کے آئے، ذبیحہ اور نذر و نیاز کر کے آئے، دوسروں کے نام پر ذبیحہ کر کے آئے، اور اب کہتے ہو کہ اللہ ہمارا رب ہے. تم جھوٹ بولتے ہو، تمہاری زندگی کا ہر عمل گواہی دے رہا ہے کہ تم پکے جھوٹے. وہ مرحلہ کس قدر خطرناک ہوگا، اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کی حفاظت فرمائے. ابو داؤد کی روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر کے ایک صاحب کی قبر تھی، جب ان کو رکھا گیا، مٹی ڈال دی گئی، آپ نے کہا سلو لأخیکم الثبات فإنہ الآن یسأل، اپنے بھائی کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو، اس وقت اس سے سوال کیا جا رہا ہے. فرشتہ پوچھتا ہے کہ تمہارا رسول کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، ما دینوں کا دین کیا ہے تمہارا. ہم نے کہا دین ہمارا اسلام ہے، اور فرشتہ کہے جھوٹ بولتے ہو، تمہارا دین اسلام کہاں ہے. اسلام تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، اور یہ جو تم عمل کر کے آئے ہو، یہ لاکھوں لاکھ مسائل اور لاکھوں لاکھ فتوے، یہ تو لوگوں کے بنائے ہوئے تھے، یہ اللہ کے رسول پر کب نازل ہوئے تھے. فرشتہ ہم سے سوال کرتا ہے کہ رسول تمہارے کون ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ رسول تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور فرشتہ کہے کہ ٹھیک ہے، تمہاری پوری زندگی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اللہ کے رسول کا حکم کچھ اور تھا اور تمہارا عمل کچھ اور تھا. عزیزان گرامی، اللہ ہم کو اور آپ کو محفوظ رکھے.
منافقین کا جو چہرہ یہاں پر نقل کیا گیا وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول کے حکم کو توڑ کر آئے ہیں، اور اللہ کے رسول کو حکم کو توڑنے کے بعد کہتے ہیں کہ وَبِاللَّهِ، اللہ کی قسم، مَا أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا، ہم تو صرف یہ چاہتے تھے کچھ خیر ہو جائے، کچھ مصالحت توفیق ہو جائے، مصالحت ہو جائے آپس میں، بس اس لیے ہم نے آپ کی بات نہیں مانی تھی، بس اور کوئی بات نہیں تھی۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ خوب جانتا ہے ان کے دلوں کے اندر کیا ہے۔ یہ جو قسمیں کھا رہے ہیں اللہ خوب جانتا ہے، فیصلہ اسی کو کرنا ہے۔ فاعرض عنہم، اللہ اکبر، یہ ہے رحمت للعالمین کا کردار جو ہر مسلمان کو سکھایا گیا ہے۔ تم ان سے اعراض کر لو، چھوڑ دو، معاف کرو، ہٹاؤ، معاف کر دو ان کو۔ وعظہم، اور ان کو نصیحت کرو، ان کو بتاؤ۔ وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، اور ان کے سلسلے میں بلیغ باتیں کرو، بتاؤ، سمجھاؤ ان کو۔ یہ اس طرح کی تعویل کر کے دنیا کے اندر تو چل جائیں گے، آخرت میں یہ بچ نہیں پائیں گے۔ اب سنیے، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے اب تک، جتنے بھی ہم نے رسول بھیجے وہ اس لیے بھیجے کہ ان کی پیروی کی جائے، ان کی بات مانی جائے اللہ کے حکم سے۔ اب اس سے زیادہ صاف بات آپ کو اور کیا چاہیے؟ اللہ کے رسول کی جب باتیں آپ کے سامنے آ جائیں تو پھر میرے عزیزو ادھر ادھر مت ہٹنا، دائیں بائیں مت دیکھنا، نہ کوئی مصلحت دیکھنا، نہ کوئی حکمت دیکھنا، نہ کوئی صلح و صفائی کا معاملہ دیکھنا۔ معاملہ صرف اور اس قدر یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی پیروی کی جائے۔ ہم نے رسول کو اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ آگے کی آیت ہے یہاں پر، یہی انہی منافقین کے بارے میں ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، ان لوگوں نے جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، جنہوں نے اللہ کے رسول کی خلاف ورزی کی تھی، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، اگر یہ آ جاتے ہیں آپ کے پاس میں اور توبہ کر لیتے ہیں اپنے گناہوں سے اور مغفرت مانگ طلب کرتے ہیں، فاستغفر اللہ، اللہ کی مغفرت طلب کرتے ہیں، واستغفر لہم الرسول، اور یہ رسول بھی ان کے لیے مغفرت کر دیتے ہیں۔ معاملہ تو انہی کا ہے، حکم تو جو توڑا گیا ہے وہ رسول کا توڑا گیا ہے۔ لہٰذا اگر یہ اپنی غلطی مان لیتے ہیں، لیکن غلطی ماننا صرف زبان سے کافی نہیں ہے، بلکہ آ کر اس بات کا اقرار کرنا ضروری ہے کہ اے اللہ کے رسول ہم نے یہ کام غلط کیا تھا اور آپ ہمیں معاف کر دیجئے۔ اب اللہ کے رسول اگر انہیں معاف کر دیتے ہیں تو پھر اللہ وجد اللہ تواب الرحیم، تو اللہ کو یہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا پائیں گے۔ یعنی کہ یہ بدترین مشرکین، منافقین، جنہوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعین کردہ جو امراء تھے ان کے خلاف سازشیں کی اور مسلمانوں کے شیرازے کو منتشر کرنے کی کوشش کی، لیکن اتنا بڑا گناہ کرنے کے باوجود اگر یہ آج بھی اپنے گناہوں سے توبہ کر لے اور اللہ کے رسول کی سچی اطاعت کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت معاف کرنے والا پائیں گے۔ اب اس کے بعد بھی یہاں سے وہ آیت ہے جو بالکل آخری فیصلہ کن آیت ہے، اور اسی کو پڑھ کر اپنی بات کو ہم ختم کرتے ہیں۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، ہرگز نہیں، تمہارے رب کی قسم، قسم ہے اللہ جل جلالہ کی، رب عرش عظیم کی قسم ہے، یہ لوگ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے یہاں تک کہ آپ کو فیصل مان لیں، فیصلہ کرنے والا مان لیں، جو بھی ان کے درمیان میں آپس کے اختلافات ہیں۔ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، اور پھر آپ جو فیصلہ کر دیں اس کے خلاف اپنے دل کے اندر وہ تنگی بھی محسوس نہ کریں۔ وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور مکمل فرما برداری اختیار کریں۔ یہ آخری جملہ ہے اس پوری گفتگو کا اور پوری بات کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رسول بنایا ہے، ان کی اس حیثیت کو آدمی یاد رکھے۔
رسول وہ ہے جس کے اوپر اللہ نے وحی نازل کی ہے، باقی اس پوری دنیا میں اللہ کے نبی کے بعد کوئی نہیں ہے جس کے اوپر وحی نازل ہے۔ اللہ کے رسول کی جو بتائی ہوئی باتیں ہیں وہ ان کی اپنی بنائی ہوئی باتیں نہیں ہیں، وہ اللہ کی اتاری ہوئی شریعت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی یہ باتیں اللہ کا حکم ہے، اور کسی مسلمان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی باتوں سے اپنے چہرے کو پھیر لے۔ اللہ کے رسول کا جو فیصلہ آ گیا یہ آخری فیصلہ ہے، اور اس فیصلے کے خلاف اپنے دل کے اندر کوئی تنگی نہ محسوس کرے، اور یہ اللہ کا احسان ہے۔ میں آخری بات اپنی کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کا احسان ہے تمام مومنین پر، بلکہ تمام انسانوں پر، کہ اللہ نے اپنی کتاب اتاری قرآن پاک، اور قیامت تک کے لیے اس کو محفوظ کر دیا، اور اسی قرآن پاک کی تشریح، تفسیر، تبیین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری احادیث ہیں جن کو قیامت تک کے لیے اللہ نے محفوظ کر دیا، صحیح کو الگ کر دیا ضعیف سے، اور حق کو الگ کر دیا باطل سے۔ وہ روایتیں جو بالکل صحیح ہیں، جن کی سند بے غبار ہے، جن کا ہر راوی اپنے آپ میں ثقہ ہے، قیامت تک کے لیے یہ حدیثیں چمک رہی ہیں روشن سورج کی مانند۔ اب اگر کوئی مسلمان ان حدیثوں کا اس پر عمل کرنے سے انکار کرے اور کہے کہ نہیں اس کے پیچھے یہ مصلحتیں ہیں، اس کے پیچھے یہ حکمتیں ہیں، تو وہ یاد رکھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے خلاف جانا یہ منافقین کا کردار ہے، جو اس آیت کے اندر پیش کیا گیا، سورہ نساء کی ان آیتوں کے اندر جو پیش کیا گیا ہے۔ مومنین کا یہ کردار نہیں ہے، یہ کردار منافقین کا ہے، اور ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم کہیں منافقین میں ہمارا شمار تو نہیں ہو رہا ہے۔ لہٰذا اپنے دل کے اندر کوئی تنگی نہ محسوس کریں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، ان کے حکم کے سامنے اپنی گردن خم کر دیں، اور ان کی باتوں کو تسلیم کر لیں، اپنی زندگی کے اندر ان اعمال کو اتار لیں، اور اپنے ذہن سے، اپنے دل سے ہر قسم کے شکوک اور شبہات کے گرد و غبار کو زائل کر دے، اس لیے کہ قبر میں جب ہم رکھے جائیں گے تو ہمارے ساتھ میں جو سوال کیا جائے گا ہم سے، وہ سوال یہ کیا جائے گا تمہارے رسول کون ہے، تمہارا دین کیا ہے۔ دین وہ تو نہیں ہے جو تم نے خود سے بنا رکھا ہے، دین وہ ہے جو اللہ نے اتارا ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتارا ہے، اس کی پیروی کرو۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 3، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون، پیروی کرو اس کی جو تمہارے اوپر آسمانوں سے اتارا جا رہا ہے، اور اس کو چھوڑ کر اپنے اولیاء کی، اپنے چاہنے والے محبوبوں کی ان کے پیروی مت کرو۔ قلیلا ما تذکرون، مگر یہی بات ہے جو تم بہت کم سمجھتے ہو۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا